اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ سورہ بلد شریف البلد مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ ذہن میں رہے، یہ سورہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل فرمائی، اور اس سورہ مبارکہ کی ابتدائی آیات کریمہ میں اللہ تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک وعدہ فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ کے یعنی سورہ مبارکہ کے ابتدائی جو حصہ ہے اس کے متعلق وہ چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی جو تقریباً بیان نہیں کی جاتی۔ کریم آقا علیہ السلام کافروں کی طرف سے پیش آنے والی تکلیفوں اور اذیتوں پر پریشان ہوئے، ان کی گستاخیوں کی وجہ سے آقا علیہ السلام کو تکلیف ہوئی۔ خالق اور مالک نے حبیب کریم علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا، حبیب پیارے آپ حوصلہ فرمائیں، صبر فرمائیں، آپ ایک وقت آئے گا اسی مسجد حرام کو، اسی مکہ مکرمہ جو شہر حرام ہے، بلد الحرام ہے، ہم اسے آپ کے لیے حلال فرما دیں گے۔ جتنے آپ کو تکلیف دینے والے ہیں آپ کے ہاتھ میں تلوار ہوگی، آپ کو کلی اجازت ہوگی، جس کو چاہیں کاٹ کے رکھ دیں۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ سورہ مبارک اللہ تبارک و تعالی نے حبیب کریم علیہ السلام کی تسلی کے لیے نازل فرمائی، اور اس صورت میں رب نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ساتھ وعدہ فرمایا۔ الحمدللہ اس پر ابھی جو کتاب طبع ہونے گئی ہے شرح من سب نبیا، اس کتاب کے اندر اس آیہ مبارکہ پر اس کی ابتدائی آیات کریمہ پر بڑا تفصیلی کلام کیا ہے الحمدللہ، اور مفسرین کرام علیہ الرحمہ کے حوالوں سے اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی بیان کردہ روایات سے ثابت کیا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرما کر آقا علیہ السلام کی ہجرت سے بھی پہلے وعدہ فرمایا تھا کہ یہ شہر جو شہر حرام ہے، بلد الحرام ہے، یہ آپ کے لیے حلال ہو جائے گا۔ حبیب پیارے آپ جسے چاہیں چھوڑ دینا، جسے چاہیں آپ قتل کر دینا۔ اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم ہے، وانت حل بہذا البلد، یہ شہر آپ کے لیے ضرور حلال کیا جائے گا، ہاں یہ شہر آپ کے لیے ضرور حلال کیا جائے گا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوتے ہیں مکہ مکرمہ شہر کے اندر، اس وقت آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، ہاں جی، وہ حضرت سعد کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن جو ہے نا وہ لڑائی کا دن ہے، آج کاٹ کے رکھ دیں گے سب کو۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے حضور سعد تو ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ آج کاٹنے کا دن ہے۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں بلایا حضرت سعد کو، میں یہ کیسے کہہ دیا آپ نے آج کاٹنے کا دن ہے؟ میں نہ یہ نہ کہو الیوم یوم الملحمہ، یہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج تو مہربانی کا دن ہے، یعنی یہ فرمایا حضور نے۔ آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے مکہ مکرمہ کے شہر کے اندر، حضور کا داخلہ ہو گیا، وہاں جا کر کے آقا علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ ابن خطل جو ہے اسے بھی کاٹ دو۔ اسے ثابت کیا ہوا؟ جب حضور خود فرما رہے ہیں یہ دن جو ہے نا مہربانی کا دن ہے، تو گستاخوں کو قتل کرنا بھی مہربانی ہے بھائی، گستاخوں کو قتل ہونا بھی مہربانی ہے۔ آقا علیہ السلام نے کئی سارے بندوں کا اور کئی عورتوں کا نام لیا۔ ابن خطل جو ذلیل تھا، اس کی دو لونڈیاں تھیں، یہ
نعوذ باللہ یہ شاعر تھا ابن خطل، آقا علیہ السلام کی گستاخی پر مبنی اشعار لکھا کرتا تھا یہ، پھر اس کی لونڈیاں ان شعروں کو گایا کرتی تھیں۔ رات کے وقت اس کے ہاں بڑی بڑی مجالس مقرر ہوتی، ان مجلسوں میں اس کے یار جو مشرک ہوتے سارے وہ جمع ہوتے، اور یہ جناب اشعار ان کو لکھ کے دیتا، وہ جس کی جو لونڈیاں تھیں وہ ان اشعار کو گایا کرتی تھیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل کے قتل کا بھی حکم دیا، اور بھی بندے تھے جن کے قتل کا حکم دیا، سارے گستاخ، صرف گستاخوں کے قتل کا حکم دیا، اس کے علاوہ کسی کو قتل کا حکم نہیں دیا حضور نے۔ اس کی دو لونڈیاں جو تھیں ان کے قتل کا بھی حضور نے حکم فرمایا، انہیں بھی قتل کر دیا جائے۔ ایک تو بازار میں ملی، اسے قتل کر دیا گیا، اور دوسری جو تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، بعد میں اجنبیہ بن کے حضور کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے بھی پڑھائیں کلمہ، مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ پہلے کبھی سامنے آئی نہیں تھی، تو آقا علیہ السلام نے اسے بھی کلمہ پڑھا دیا، مسلمان ہو گئی، اسے امن مل گیا۔ بعد میں پتہ چلا ابن خطل کی لونڈیوں میں سے کہ وہ بھی تھی، وہ خیر اب امن مل چکا تھا اسے، اب کریم آقا علیہ السلام نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ ایک بہرحال ماری گئی، وہ دوسری جو مائی صاحبہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کی وفات ہوئی۔ تو اب ابن خطل کا معاملہ دیکھیں، ابن خطل جو ہے یہ داخل ہونے لگا مکہ شہر میں، دو لڑکیاں بیٹھی تھی کسی بندی کی، انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو داخل ہو رہے ہیں مکے میں، ہاں جی، یہ بڑا بفرا ہوا تھا۔ اس نے کہا اللہ، جب تک خون نہ بہے میں نہیں جانے دوں گا ان کو اندر، پہلے خون کی ندیاں بہیں گی، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ لو جی، یہ جب آئے نا، اللہ اکبر کبیرہ، میرے مالک کا فضل دیکھیں، میرے آقا علیہ السلام 10,000 صحابہ کے ساتھ داخل ہوئے تھے، 10,000 صحابہ کے لشکر کے ساتھ۔ جیسے حضور داخل ہوئے نا جی، اس لیے دیکھ کے آقا علیہ السلام کے لشکر کو لرزہ براندام ہو گیا، کانپنے لگ گیا، اس طرح مر گیا، اس طرح کر کے پورا جسم اس کا کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار بھی نیچے گر پڑی ہے جی، اور یہ سواری پر تھا، وہ سواری بھی اس نے چھوڑ دی۔ آقا علیہ السلام کے صحابی تھے، انہوں نے تلوار اٹھائی، گھوڑے پہ سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑا دیا گھوڑے کو۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ابن خطل جو ہے نا، اسے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کعبے کے پردے کے پیچھے چھپ گیا ہے، وہ اوپر چڑھ گیا ہے وہ ہیں۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام امامہ شریف اپنا نا اس طرح اتار رہے تھے سر سے، یہیں پہ حضور نے امامہ ٹھہرا دیا، ٹھہرا کے حضور نے فرمایا اسے قتل کر دو۔ یہ حضور نے فرمانے کے بعد حضور نے امامہ اپنے سر پہ رکھا ہے، اندازہ لگائیں۔ تو یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن خطل، اب حضور کے دو صحابی دوڑے اس کی طرف اسے مارنے کے لیے دوڑے دو صحابی حضور کے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اسے وہیں پہ پکڑ کے مار دیا، کعبے کے پردے کے پیچھے کھڑا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، وہیں مار دیا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام وہاں تشریف لے آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے نکالو وہاں سے، نکال کر کے اسے مطاف کے اندر مقام ابراہیم اور کعبے کے بیچ میں وہیں پہ قتل کیا گیا۔ جیسے وہ دو بندے نصرانی پلید آئے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، کریم آقا علیہ السلام کا جسم مبارکہ نکالنے کے لیے، آپ کو پتہ ہوگا سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ کے دور میں، نور الدین زنگی شہید رحمہ اللہ کے دور میں سلطان اسلام ہیں جی، انہیں خواب میں کریم آقا علیہ السلام نے بلایا، جب انہوں نے پکڑ لیا جی انہیں، سنا دوں آپ کو، وہ جب آئے نا جی خواب میں آقا علیہ السلام نے ان کا چہرہ دکھا دیا، میں کہ یہ لوگ ہیں یہ مجھے تکلیف دے رہے ہیں جی، یار حاکم تو اور بھی تھے، نور الدین زنگی کو حضور نے کیوں بلایا ہے؟ اس کی وجہ علماء نے بیان کی ہے، فرمایا وجہ یہ علماء سے محبت کرتے تھے، کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اجرت دے کر لوگوں سے کتابیں حدیث کی، علم دین کی لکھوا کے علماء کو تقسیم کیا کرتے تھے، دارالحدیث انہوں نے قائم کیا تھا۔ تو اس لیے آقا علیہ السلام نے انہیں پسند فرمایا، انہیں خواب میں ان دو بندوں کو دکھا بھی دیا، میں یہ لوگ ہیں۔ حضرت نور الدین جو ہیں وہ دوڑتے ہوئے جناب وہاں سے پہنچتے ہیں، یہاں پہ بہت سارا مال بھی ساتھ لائے، وہ آ کر کے کہا کہ لوگوں آؤ لے جاؤ جی، لنگر بانٹ رہے ہیں، لوگ آئے سارے لے گئے، سلطان دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے، وہ نہیں آئے سامنے، انہوں نے کہا یار کوئی رہ گیا وہ بندہ مدینے کا، انہوں نے کہا سب آئے لے گئے، انہوں نے کہا کوئی رہ گیا ہے بندہ ابھی تک پورے نہیں آئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں دو بندے ہیں وہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے بزرگ ہیں، انہیں تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہیں بھی لاؤ، یہ سب بات مناسب نہیں ہے۔ جیسے وہ سامنے آئے تو دیکھا یہ وہی تھے، یہ وہی ذلیل تھے، انہوں نے جناب پکڑ لیا، کہا کہ کہاں رہتے ہو؟ انہوں نے کہا جنت البقیع رہتے ہیں۔ بقیع جب گئے وہاں کیا دیکھا، جنت البقیع سے جناب سرنگ کھودتے ہوئے جا رہے تھے جی، اور آقا علیہ السلام کے مزار شریف تک پہنچ چکے تھے۔ بتائیں، حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے جناب
وہ کیا کیا تھا انہوں نے جناب، وہاں پہ پھٹے ڈالے ہوئے تھے، اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی، دن کے وقت جناب وہ تسبیحیں پڑھتے رہتے تھے، رات کو کھدائی کرتے تھے، رات کو مٹی جو ہے نا اٹھا کے باہر پھینک دیتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے جب انہیں قتل کرنا چاہا نا جی، پھر پتہ کہاں لائے؟ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کے روضہ شریفہ کے سامنے، کہیں اور نہیں، حضور کے سامنے تمہیں قتل کروں گا میں۔ پھر آقا علیہ السلام کے روضہ شریفہ کے سامنے ان کو بالکل، جہاں حاجی ہمارا نکل کے نہیں باہر بیٹھتے ہیں، زور عصر کے بعد بیٹھتے ہیں، ٹھنڈا ٹائم ہوتا ہے، اب تو خیر وہاں انہوں نے بالکل وہ جگہ بھی بند کر دی ہے، وہاں نہیں جانے دیتے، اس جگہ پر وہیں پہ آ کے آپ نے حضرت نور الدین زنگی رحمہ اللہ نے دونوں کو قتل کیا۔ اور ادھر کریم آقا علیہ السلام اپنے گستاخوں کو کہاں قتل کروا رہے ہیں؟ مقام ابراہیم اور کعبے کے بیچ میں، رب کے گھر کے سامنے۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ جو ہے نا، رب کا کعبہ اور کعبے کا غلاف جو ہے وہ بھی گستاخ کو پناہ نہیں دیتا ہیں جی۔ یہ بھی قتل ہوا، اور اس طرح کر کے اور بھی لوگ قتل ہوئے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے، بعد میں آ کر کے وہ توبہ طائب ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ حضرت اکرمہ جو ہیں یہ بھی آقا علیہ السلام کی مخالفت میں پیش ہوتے تھے، ابو جہل کے بیٹے تھے ہیں جی، یہ بھی بھاگ گئے جب آقا علیہ السلام نے میں اسے بھی قتل کر دو، یہ بھاگ گئے۔ وہ بھاگ گئے ایسے جناب کو سمندری سفر انہوں نے شروع کر دیا، سمندر میں جب بیٹھی نا کشتی پر، کشتی کے پھٹے ٹوٹ گئے، کشتی کے پھٹے ٹوٹ گئے۔ اب وہاں بندے جو بیٹھے تھے وہ کہنے لگے اب بلاؤ نا اپنے بتوں کو تمہیں بچائیں، اب بلاؤ ذرا اپنے بتوں کو بچائیں تمہیں۔ تو اب اللہ اکبر کبیرہ، حضرت جو ہے نا اکرمہ وہ کہنے لگے کہ وہ تو نہیں بچا سکتے، میں پھر رب کو ہی پکارتا ہوں، کہنے لگے یا اللہ تو مجھے بچا دینا تو میں یہاں سے سیدھا نکل کے تیرے حبیب کی بارگاہ میں جاؤں گا، وہاں جا کے کلمہ بھی پڑھوں گا سارا کچھ۔ اور ادھر جو ہے نا ان کی گھر والی وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر، خاص طور پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ کر آقا علیہ السلام سے امن نامہ لیتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں اسے لے کے آتی ہوں، آپ اسے معاف فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا۔ حضور کو اختیار ہے بھائی، آقا علیہ السلام کو حضور صاحب حق ہیں، جب صاحب حق خود معاف کر دے تو یہ ان کی شان ہے، کسی اور کو حق نہیں ہے کہ معاف کرے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے، پھر اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسلام کے جرنیل بنے۔ ختم نبوت پر جب حملہ ہوا مسیلمہ دجال کے خلاف، اس پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا یہی حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بتائیں ہاں جی، ابو جہل کیسا بدبخت تھا، اور اس کے بیٹے حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے جرنیل بنتے ہیں، حضور کی ختم نبوت کے پہرے دار بنتے ہیں۔ اس طرح کر کے کریم آقا علیہ السلام نے ان کو قتل کروایا، صرف گستاخوں کا قتل ہوا ہے اور کسی کا قتل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چابی مانگی تھی، یہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، چابی مانگی ان سے حضور نے، میں کہ چابی دو کعبہ کی، انہوں نے کہا چابی میں نہیں دے سکتا۔ آقا علیہ السلام نے وہی فرمایا، آقا علیہ السلام ایک وقت ہے کہ چابی رب تعالیٰ میرے ہاتھ میں دے گا، پھر میں جسے چاہوں گا دوں گا، جسے چاہوں گا دوں گا۔ مکہ آج فتح ہوا، آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں، میں بلاؤ کہاں ہے چابی؟ چابی لے آئے حضرت عثمان، آقا علیہ السلام نے چابی ان سے لی، اندر داخل ہوئے آقا علیہ السلام۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اندر حضور دو بندوں کو لے گئے، ایک حضرت اسامہ بن زید کو وہ بھی غلام ہے، دوسرے حضرت بلال کو وہ بھی غلام ہے، دو بندے کعبے کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے، حضور نے نفل پڑھے، وہاں سے واپس آئے نا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا، میں بھاگ کے اندر داخل ہوا، میں نے پوچھا حضرت ان سے، حضرت بلال سے، حضرت اسامہ سے پوچھا میں نے کہ آقا علیہ السلام نے کس جگہ نفل پڑھے ہیں؟ انہوں نے کہا جی اس جگہ پڑھے ہیں۔ وہ نکل گئے باہر، کہتے ہیں ہو میں نے یہ تو پوچھا ہی نہیں ہے کہ حضور نفل کتنے پڑھے ہیں۔ کیا شان ہے یار، یہ ہوتے ہیں غلام ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے ایک دن پتہ کیا فرمایا؟ حضور اس طرح تشریف فرمائیں، آقا علیہ السلام ایک بندہ اب آئے گا تھوڑی دیر میں، وہ جنتی ہے، جس نے جنتی بندہ دیکھا نا اسے دیکھ لے۔ صحابی آئے، صحابہ نے دیکھ لیا۔ دوسرے دن حضور نے پھر فرمایا میں ایک بندہ آئے گا بھی جس نے جنتی دیکھنا ہونا اسے دیکھ لے، پھر وہی آئے۔ تیسرے دن پھر حضور نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہونا ایک بندہ آنے والا ہے اسے دیکھ لے، تیسرے دن پھر وہی آئے۔ ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں میں ایک دن چلا گیا ان کے گھر، میں نے کہا جی میری ابے کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، آپ مہربانی کریں مجھے 4 دن چاچے بن کے مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دن وہاں رہے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں، رات کو سو ہی جاتے ہیں، وہ کوئی اضافی نماز کوئی نہیں، صرف وہی نماز، بس ساری رات سوئے رہتے ہیں، صبح کو اٹھتے ہیں مسجد روانہ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دن کہنے لگے چاچا کوئی لڑائی شڑائی نہیں، میں صرف ہیلا کر رہا تھا کہ جنتیوں والا عمل دیکھوں تاکہ میں بھی وہ عمل اپناؤں، ہیں کس چیز نے تجھے جنتی بنایا ہے وہ دیکھوں، لیکن مجھے تو کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے کہا بیٹا دیکھو بات سنو، میرے پاس اور تو کوئی عمل نہیں ہے
تو لیکن جو بات میرے میں ہے وہ بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی رات کو جب میں سونے لگتا ہوں نا، میں اپنے دل سے سارے مومنین کے بارے میں جو بھی غصہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے، سارا دور کر دیتا ہوں، سب کو معاف کر دیتا ہوں۔ میں کہتا ہوں یا اللہ میں نے اپنے دل سے جتنی بھی کسی کے ساتھ رنجشیں ہیں، جو کچھ بھی ہے، میں نے سب کو معاف کر دیا ہے۔ کسی بھی مومن کے ساتھ نہ مواخذہ میرا قیامت والے دن نہ ہو، کہ کوئی مومن میری وجہ سے نہ پکڑا جائے، بس۔ انہوں نے کہا میں یہی کرتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ بس یہ سلامتی صدر جو ہے نا، یہی چیز آپ کو جنت کے دروازے پر لے گئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسے آقا علیہ السلام کے غلام ہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے یہ تو میں نے پوچھ لیا کہ حضور نے نماز کہاں پڑھی ہے، یہ نہیں پوچھ سکا کہ نفل کتنے پڑھے ہیں آقا علیہ السلام نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا ادھر پھر آقا علیہ السلام نے چابی، فرمایا کہ ہاں بھائی کہاں ہے عثمان؟ ہیں وہی آقا علیہ السلام، عثمان کہاں ہیں؟ سامنے ہوئے۔ آقا علیہ السلام میں یہ چابی میں تجھے دے رہا ہوں، قیامت تک تیرے بچوں کے پاس چابی رہے گی، الا ہے کہ کوئی ظالم آئے گا تجھ سے چھینے گا، ظالم تجھ سے چھینے گا، ورنہ چابی تیرے پاس ہی رہے گی۔ اب بتائیں یار، کسی کو کچھ نہیں کہا گیا، صرف گستاخوں کا قتل ہوا ہے جی۔ اور آقا علیہ السلام نے خود فرما دیا یوم الملحمہ نہیں، یوم المرحمہ ہے جی۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ واضح فرما دیا کہ گستاخ کا قتل جو ہے نا، یہ مہربانی ہے کس پر؟ اہل ایمان پر۔ ہاں، اہل ایمان کے سینے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں جب کوئی گستاخ مارا جاتا ہے تو، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہم ان کو بھی گزارش کرتے ہیں، اپنے پاکستان کے حکمرانوں کو، خدا کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈ پہنچائیں، تو جتنے بھی لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا گستاخیاں کر رہے ہیں، ان کا علاج صرف وہی ہے جو میرے آقا علیہ السلام نے فتح مکہ والے دن کیا تھا، بس۔ اس کے علاوہ اور کوئی علاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اسی شہر کو ہم آپ کے لیے حلال کر دیں گے، ہیں وہ حلال کیا رب تبارک و تعالیٰ نے، ہیں جی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ شہر جو ہے نا صرف میرے لیے یہاں حلال ہوا ہے جب سے یہ بنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شہر جب سے بنا ہے، تب سے لے کر اب تک، اور اب سے لے کر قیامت تک سوائے میرے کسی اور کے لیے حلال نہیں ہوا، اور تاریخ گواہ ہے وہاں جب حلال ہوا ہے تو صرف گستاخوں کا قتل ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا بڑا شہر جس کی تاریخ ہزاروں سالوں پر مشتمل ہے، اور وہاں پہ اگر حلال ہو رہا ہے تو کس کے لیے حلال ہو رہا ہے؟ گستاخوں کے قتل کے لیے۔ یار اب بھی کسی بندے کو سمجھ نہ آئے گستاخوں کے قتل والا مسئلہ، تو پھر وہ اپنی عقل کا ماتم کرے۔ اور کوئی ہمارے پاس تو کوئی ایسی شے نہیں ہے کہ ہم اسے سمجھا سکیں کہ یار وہ شہر مبارک جو بلد الحرام ہے، وہ مکہ مکرمہ جسے رب تبارک و تعالیٰ نے شہر حرام فرمایا ہے، یار وہ شہر مبارکہ جو ہے، آدم علیہ السلام جب بنا رہے ہیں اس مکہ کعبہ مشرف کو تعمیر فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام، اور ابراہیم علیہ السلام تعمیر ثانی فرما رہے ہیں، پھر اس طرح کر کے تعمیریں اس کی ہوتی رہیں۔ ہمیشہ سے وہ حرام ہی ہے، حرام ہی رہے گا قیامت تک۔ کسی مومن کا قتل وہاں جائز نہیں، کسی بندے کا قتل جائز نہیں ہے وہاں پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہاں تک فرماتے تھے، کوئی بندہ میرے باپ کا قاتل ہو اور وہ کعبے کے اندر داخل ہو جائے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا، میں کچھ نہیں کہوں گا اسے۔ بتائیں تو اب وہ شہر حرام جو ہے وہ حلال ہو، ہزاروں سالہ تاریخ میں صرف ایک بار حلال ہو، اور وہ گستاخ کے قتل کے لیے حلال ہو، یار یہاں سے تو میں کہتا ہوں حد ہی نہیں ہو گئی آقا علیہ السلام کی عزت اور ناموس کا مسئلہ سمجھانے کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی بڑی بات دماغ بندے کا معاف ہو جاتا ہے، بھی بندہ یہ سوچے جس عزت رسول ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہر حرام کو حلال کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ معنی ہے جی اس آیت مبارکہ کا، ان جو آیات کریمہ ہیں شروع کی، ان کا وہ معنی ہے یہ الحمدللہ عز و جل۔ آج مجھے لگتا ہے کہ آج پہلی بار دوستوں نے سنا ہوگا، ورنہ ہمارے لوگوں نے صرف یہی بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب پیارے مجھے اس شہر کی قسم ہے کیونکہ تو اس شہر میں رہتا ہے، صرف اتنا بیان کر کے چھٹی کر دیتے ہیں، اور مولوی صاحب کو 4 پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بس فارغ ہو جاتے ہیں۔ یار قرآن کو اس طرح سنانا جیسے رب تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔